عشق کی میں کی تان تھی، دل کی زبان رقص تھا، جسم بجسم رقص تھا، جان بجان رقص تھا، جھومتے جھومتے کھلا، ناچتے ناچتے ملا، ساری زمین رقص تھی، سارا جہان رقص تھا۔ سبب عشق ہے، ادب عشق ہے، رب عشق ہے، سب عشق ہے۔ عشق اظہار کے راستے پر پڑے تو شاعری کی پگڈنڈیاں مانگتا ہے، اور شاعری کی پگڈنڈیاں شاعر کا تخیل۔ شاعر آن لائن ہر ہفتے کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 11:30 پر۔ لوگوں، دائروں کی قسمت میں منزلیں نہیں ہوتی، سرنگوں مسافت میں راستے تو ہوتے ہیں، خستگی بھی ہوتی ہے، طے ہوئے تماشے کا ایک خیال پہم بھی، پر ہٹاؤ جوں کا تو، پر کٹاؤ جوں کا تو۔ یوں معاشرہ، یوں سماج لوگوں پر لفظ بلفظ کھولتا چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ سماج شاعر کا ہے یا شاعر سماج کا۔ شاعر آن لائن ہر ہفتے کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 11:30 پر، متبادل کے یوٹیوب چینل پر۔ آداب عرض، امید ہے دوستو آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، یا وہ تمام افراد بھی جو اردو بول تو نہیں سکتے لیکن سمجھ سکتے ہیں، ان تمام دوستوں کو میری جانب سے آداب۔ شاعر آن لائن کے پہلے پروگرام، اس پہلی نشست، اس پہلی بیٹھک میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید، سواگت۔ صاحبو، اس پروگرام سے متعلق تو میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس پروگرام کی وجہ کیا ہے، اس پروگرام میں کیا کچھ ہوگا، لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شاعری کے پروگرام تو بہت سارے ہیں، آپ کسی بھی ٹی وی چینل پر دیکھ سکتے ہیں، شعرا بیٹھتے ہیں، اپنے اشعار سناتے ہیں، ارے صاحب کو یہ غزل اور سنا دیجئے، ارے آپ کی وہ نظم تو بہت کمال تھی، وہ سنا دیجئے، ارے فلاں نے میسج کر دیا ہے، وہ دیکھیے کمنٹ آ گیا ہے، یہ نظم سنا دیجئے، عاطف بھائی آپ کی فلاں نظم تو ہمیں سننا ہے۔ اس سے بہت آگے یہ جاننا کہ شاعر اپنے احساسات، جذبوں، رشتوں، ماحول، سماج، عقیدوں، کائنات، ان سب سے متعلق سوچتا کیا ہے، محسوس کیا کرتا ہے، عشق کے جذبے سے گزرتے ہوئے وہ کس کٹھن لمحے سے گزرتا ہے، لفظ چنتے ہوئے کتنی بار ہاتھوں کے پور زخمی ہوتے ہیں، کتنی بار راتیں جلتی ہیں۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ تیرا اصرار کہ چاہت میری بےتاب نہ ہو، واقف اس غم سے میرا حلقہ احباب نہ ہو، تو مجھے ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ہم خوابوں کے بیوپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا، کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا، ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا، یا بوند نہیں ہے ڈیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے، ہم بان زمین کو تکتے ہیں وہ ڈھور اناج کی بات کرے، ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں وہ آج ہی آج کی بات کرے، جب دھرتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے، جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں سوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول کبت دیوانوں کے، کچھ حرف جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفاقی شموں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے، پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا،
माटी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था, और भूल गए पिछली रुत में क्या खोया था, क्या पाया था। हर बार गगन ने वहम दिया, अब के बरखा जब आएगी, हर बीज से कोपल फूटेगी और हर कोपल फल लाएगी। सर पर छाया छतरी होगी और धूप घटा बन जाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कोई दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी खाक थे कांटों पर, कुछ खाकस्तर से कजरे थे, और दूर उफुक के सागर में कुछ डौलते डूबते बजरे थे। तब पांव खड़ाऊं धूल भरी और जिस्म पे जोग कचोला है। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है, कोई तोला है। इस ताक में ये, उस घात में वो, हर ओर ठगों का टोला है। अब घाट न घर दहलीज न दर अब्बास बचा है क्या पापा, बस तन की गठड़ी बाकी है। चाहिए तू भी, ये भी तू ले जा बाबा, हम बस्ती छोड़े जाते हैं तो अपना कर्ज चुका बाबा। लफ्ज से लफ्ज तक का सफर आसान होता है, एहसास से लफ्ज की उंगली पकड़कर नज्म तक का सफर बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी एक शेर कई रातें खा जाता है, एक नज्म कई ख्वाब चबा डालती है। कभी कभी एहसास, ख्याल, तसव्वुरात ये लफ्जों में यूं गुंजल हो जाते हैं कि नाखुन लफ्जों को, जज्बों, हरफों को, एहसास, ख्वाबों को जुमलों से अलग करते करते वक्त का एहसास खो देते हैं, वक्त गुजर जाता है। सो हम अपने आसपास शायरी अहम क्यों है कम सुनते हैं। हमारे यहाँ बहुत सतही से जुमले कि जैसे शायर कोई गैर जरूरी काम कर रहे हैं। फलां मुल्क में जब जामिया बन रही थी तो हमारे यहाँ शेर कहे जा रहे थे। मगर मसला यह है कि फलां मुल्क जहां जामिया बन रही थी वहां का अदब भी हमसे आगे है। अदब तय करता है कि माशरा कहाँ खड़ा है। शायर ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई कि आप अपनी शायरी लेकर, आप अपनी जुबान का अदब लेकर किसी दूसरी जुबान के अदब के साथ ला खड़ा करते हैं, लेकिन दीगर शोबे क्यों उस सतह के नहीं। ये सवाल आपने शायर से नहीं, शायर ने आपसे करना है। आज इस बैठक में जब आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है तो चंद एक चीजों का ख्याल रखना है। वो ये कि हर बार जब आपसे मुलाकात होगी तो एक मजमून, एक मौजू दरपेश होगा। कोशिश होगी कि भरपूर अंदाज से उस मौजू को खोजा जाए। आज तो पहला प्रोग्राम है, पहली बैठक है, पहली नशिस्त है। सो बहुत सी बातें तो सिर्फ तारुफ में गुजर जाएंगी, बहुत सारे जुमले तो बस रवा रवी में बोल दिए जाएंगे। जैसे कोई मेहमान आता है तो बस स्वागत के जुमले यूं बोल दिए जाते हैं जैसे कर्ज उतारा जा रहा हो। मन चाहा मेहमान ना हो तो ऐसा ही होता है। लेकिन इस स्वागत के रस्मी जुमलों से बहुत आगे इस बैठक में शायरी और शायर दोनों के पोर पोर से गुजरा जाएगा। शायर महसूस करके लिखता है, लिखा हुआ तो पहुंच जाता है, लेकिन शायर क्या महसूस कर रहा है वो भी तो जानिए। सो शायरी क्यों अहम है के साथ साथ शायर क्यों अहम है, ये भी आज इस बैठक का मौजू है। हर बार एक नया मौजू दरपेश होगा, लेकिन आज शायर ऑनलाइन में आतिफ तौकीर के साथ आप जो मौजू बरतता देखेंगे, गुजरता देखेंगे, वो है शायर और शायरी क्यों जरूरी है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं हिदायत सायर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तलत भट्ट। आतिफ तौकीर आपके साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम की खास बात यह है, यानी आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज इस शायर ऑनलाइन की बैठक का, आज का, और इस बैठकों के सिलसिले के पहले प्रोग्राम का आगाज हमने हजरत इफ्तिखार आरिफ से गुफ्तगू से किया है। इफ्तिखार आरिफ का तारुफ कराना मेरी राय में
ایک نادرست بات ہوگا۔ اس وقت اردو ادب کے افق پر جو رخشندہ ترین ستارے ہیں، ان گنتی کے شموں میں حضرت افتخار عارف معتبر ترین ہیں۔ ان کے لفظ، ان کے اشعار، ان کی نظمیں آپ سب کو معلوم ہیں، آپ سب جانتے ہیں، زباں زد عام ہے۔ ان کے کئی شعر آپ کو یہاں وہاں لوگ اپنی تقاریر، اپنی دلیلوں میں زور لانے کے لیے استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ افتخار عارف صاحب سے آج تفصیل سے بات کی جائے کہ شاعری کیوں اہم ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ اس وقت یہاں شاعر آن لائن کے پلیٹ فارم پہ میرے آس پاس اتنے ساری مشینیں ہیں، حضرت طلعت بھٹ جتنا کچھ یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ ڈھیروں ہیں مشینیں۔ میں خود ابھی اب سے کچھ 30 منٹ پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان سب سے نمٹوں گا کیسے۔ مجھے تو بس ایک کیمرہ دے دیتے، ایک مائک مجھے مل جاتا تو میں آپ سے بات کر لیتا، لیکن ڈھیروں مشینیں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر میں آپ کی طرف دیکھنے کے بجائے یہاں وہاں دیکھوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں اکیلے یہاں بیٹھا ہوں۔ ہدایت سائر کراچی میں ہے، طلعت بھٹ سویڈن میں ہے، میں یہاں بون جرمنی میں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اہم یہ نہیں ہے کہ کون کہاں ہے، اہم یہ ہے کہ سب جڑے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ہے اہم بات۔ اس وقت ڈھیروں دوست ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یوٹیوب پر بھی۔ یوٹیوب پر جو ہمارا چینل ہے متبادل کا، درخواست ہوگی کہ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آئندہ اسی راستے سے واسطے سے آپ سے ملاقات ہوا کرے گی، اور آپ کے کمنٹس یہ طے کیا کریں گے کہ آئندہ کا موضوع کیا ہوگا۔ تو اس لیے درخواست ہوگی کہ متبادل کا یہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں۔ میں آپ تک حضرت افتخار عارف کے ساتھ ہونے والی گفتگو وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور ہے کہ کچھ انسان پیدا ہوتے ہیں کچھ صلاحیتیں لے کر، اور شعر کی صلاحیت یا کسی میں میوزک کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کوئی مصوری کا ٹیلنٹ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور تمام کے تمام مخلوق اللہ کی جو ہے وہ کسی نہ کسی ہنر سے ضرور متصف ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی۔ تو آپ تک ہم پہنچائیں گے آج افتخار عارف صاحب کا تفصیلی انٹرویو، وہ اسی بیٹھک میں آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن زیادہ اہم میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں شاعر کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، اپنے سماج کو کس انداز سے لیتا ہے، سماج سے موضوعات کیسے کشید کرتا ہے، عشق کا تجربہ ہو کہ وصال یا ہجر جیسی کیفیات، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے، ہے ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے۔ حضرت جاوید صبا ہمارے ساتھ، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے شاعر آن لائن کے لیے، وہ بھی سماعت کرتے ہیں، پھر میں آپ کی نظر حضرت افتخار عارف سے ہونے والی گفتگو پیش کروں گا۔ مجھے یہ جان کر بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ شاعر آن لائن عاطف توقیر کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں سماجی رویوں اور شاعری کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پاکستان، ہندوستان اور ساری دنیا میں دیکھا جا سکے گا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ شاعر جو اس معاشرے کا سوچنے والا حصہ ہے، اس کی اپنی سوچ کیا ہے اور سماج کو کس طرح دیکھتا ہے، تو اس کے خیالات جو ہیں وہ دنیا سے متعارف ہو سکیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب عاطف توقیر کو، وہ خود ایک سماجی سائنسداں ہیں، ایک اچھے شاعر ہیں، اور شاعر کو، ہدایت شاعر کو، کہ جو اس پروگرام کے لیے کوشاں ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہو، اور میرا اپنا تعاون اس میں بادل کے یوٹیوب چینل پر۔ عشق کی مے کی تان تھی، دل کی زبان رقص تھا، جسم بجسم رقص تھا، جان بجان رقص تھا، جھومتے جھومتے کھلا، ناچتے ناچتے ملا، ساری زمین رقص تھی، سارا جہان رقص تھا۔ سبب عشق ہے، ادب عشق ہے، رب عشق ہے، سب عشق ہے۔
اظہار کے راستے پر پڑے تو شاعری کی پگڈنڈیاں مانگتا ہے، اور شاعری کی پگڈنڈیاں شاعر کا ہنر سے ضرور متصف ہوتی ہے. اب شاید ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو پہچان لیا جائے، یا اساتذہ پہچانے، یا والدین پہچانے، یا وہ بچہ خود کسی منزل میں اس کا ادراک کرے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے. تو میں شعر کہہ لیتا تھا، بہت موضوع تباہ تھا اور تک بندی بہت پہلے سے کر سکتا تھا، مگر شعر کہنا میں نے بہت بعد میں شروع کیا. اچھا، شاعری جو ہے وہ میرے لیے کوئی عام طور پہ یعنی میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پیشن ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے وہ پیشن نکل جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جبر بڑھتا گیا، اور میں جب شعر کہتا ہوں تو میں بیٹھ کر شعر نہیں کہتا، اور میں میز پر شعر نہیں کہتا، اور میں لیٹ کر شعر نہیں کہتا. جب مجھے شعر کہنا ہوتا ہے یا تحریک ہوتی ہے تو مجھے، یا میں شعر اس وقت کہتا ہوں جب میں چل رہا ہوتا ہوں، جب میں موبائل ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو شاعری میری مجبوری ہے، یعنی میں نے معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے شعر کہنا نہیں شروع کیا. اب دوسری بات آپ کی آ گئی کہ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو پھر میں نے اپنے بارے میں لکھنا شروع کیا. پھر مجھے یہ خیال آیا، اور شاید یہ پڑھنے کے بعد خیال آیا، کہ بھئی اپنی ذات جو ہے وہ بہت عام ہے، لیکن اپنی ذات ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کی ذات سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. اب وہ چیزیں ہیں کیا؟ شعر کہنے کے لیے صرف توفیق، یعنی توفیق تو ضروری ہے، لیکن توفیق کے ساتھ ریاضت ضروری ہے، مشق ضروری ہے. آداب. آداب. کیسے مزاج؟ اللہ کا بہت احسان. اچھا، سب سے پہلے تو یہ سوال کہ شاعری ضروری کیوں ہے انسانی زندگی کے لیے، انسانی سماج کے لیے شاعری اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، مجھے تو یہ بالکل نہیں معلوم کہ سماج کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں. میں تو اپنی ذات کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں شعر نہیں کہتا تو شاید میرا یہ کوئی رومانوی بات نہیں ہے، یہ ایک میری مجبوری ہے. میں اس وقت شعر کہتا ہوں جب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا. اور میں نے اپنی جوانی میں جب شاعری شروع کی تھی تو بہت کوشش کرتا تھا اس کو ریزسٹ کرنے کی، اور جب میں شعر کہتا تھا تو میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے تھے، اور میں نے ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کو وہ کہتے تھے نیورو ڈرمیٹائٹس ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قدرت کی طرف سے یہ ایک وضعیت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کچھ انسان پیدا ہوتے ہیں کچھ صلاحیتیں لے کر، اور شعر کی صلاحیت یا کسی میں میوزک کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کوئی مصوری کا ٹیلنٹ لے کر پیدا ہوتا ہے. اور تمام کے تمام مخلوق اللہ کی جو ہے وہ کسی نہ کسی ہنر سے ضرور متصف ہوتی ہے. اب شاید ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو پہچان لیا جائے، یا اساتذہ پہچانے، یا والدین پہچانے، یا وہ بچہ خود کسی منزل میں اس کا ادراک کرے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے. تو میں شعر کہہ لیتا تھا، بہت موضوع تباہ تھا اور تک بندی بہت پہلے سے کر سکتا تھا، مگر شعر کہنا میں نے بہت بعد میں شروع کیا. اچھا، شاعری جو ہے وہ میرے لیے کوئی عام طور پہ یعنی میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پیشن ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے وہ پیشن نکل جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جبر بڑھتا گیا، اور میں جب شعر کہتا ہوں تو میں بیٹھ کر شعر نہیں کہتا، اور میں میز پر شعر نہیں کہتا، اور میں لیٹ کر شعر نہیں کہتا. جب مجھے شعر کہنا ہوتا ہے یا تحریک ہوتی ہے تو مجھے، یا میں شعر اس وقت کہتا ہوں جب میں چل رہا ہوتا ہوں، جب میں
मोबाइल होता हूँ वगैरह वगैरह। तो शायरी मेरी मजबूरी है, यानी मैंने माशरे की सलाह फलाह के लिए शेर कहना नहीं शुरू किया। अब दूसरी बात आपकी आ गई कि जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो फिर मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया। फिर मुझे ये ख्याल आया, और शायद ये पढ़ने के बाद ख्याल आया, कि भाई अपनी जात जो है वो बहुत आम है, लेकिन अपनी जात ही सब कुछ नहीं है, इसकी जात से आगे भी कुछ चीजें हैं। अब वो चीजें हैं क्या? शेर कहने के लिए सिर्फ तौफीक, तौफीक तो जरूरी है, लेकिन तौफीक के साथ रियाजत जरूरी है, मश्क जरूरी है। और तमाम, चाहे मौसीकी हो और चाहे मुसव्विरी हो, चाहे वो शायरी हो, सब में ये पढ़ना और मशक करना, और ये लाजमी इसका हिस्सा। दूसरे ये है कि किताब को जन्म नहीं देती, मगर किताब जिंदगी को समझने के दूसरे रास्ते दिखाती है आपको। और चुनांचे मुताला जो है, यानी मैंने किसी कम पढ़े लिखे शायर को, इस्तिस्ना होंगे, बहुत बड़ा शायर होते नहीं देखा। यानी मसलन वो एक सतह तक तो वो जाता है, लेकिन उसके बाद जाने के लिए मुताले के बगैर जहल की बुनियाद पर बहुत दूर तक नहीं जा सकता। यानी जा सकता है, लेकिन एक मंजिल के बाद वो जाएगा नहीं। अच्छा, ये मैं अपने बाज़ अहबाब से जो ये कहा करते थे कि प्योर पोएट्री का मतलब ये है कि जहालत पे जिंदगी गुजारी जाए, ये एक बिल्कुल बेहुदा मफरूजा है। यानी किताब रख कर शायरी नहीं की जाती, मुताले को शेर बनाने से शेर नहीं बनता, लेकिन मुताला लाजमी है। यानी कौन सा ऐसा शायर है जो हमारे दुनिया के अजीम शोरा में है, जो सिर्फ और सिर्फ यानी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कह लीजिए, विजदान कह लीजिए, अपने को पैदाइशी तौफीक की बुनियाद पर अजीम होंगे तो एक लोग मुमकिन है, आप नाम ले लें, मगर बन नहीं सकता। मुताला लाजिम है, रियाज लाजिम है, तौफीक लाजिम है, और फिर जिंदगी में आपकी तरजीहात में लफ्ज किधर है? अगर आपकी जिंदगी में तरजीहात, यू कैन नॉट फ्लर्ट विद इट, इट्स ए लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये आपकी जब तक जिंदगी की तरजीह अव्वल शायरी नहीं है, आप कुछ कर लीजिए, शेर आपके काबू में नहीं आएगा। कोई भी अदब, कोई भी फन जो है, जब तक वो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है, कि आप ये कहें कि नहीं मैं ये काम भी कर लूंगा और मैं इसको, हम एक मेरी नज्म है बदशगुनी, वो मैं जब लंदन में रहता था तो एक बहुत मशहूर थे प्रोड्यूसर लॉराइट, लॉरेंस ओलिविये की जो बेगम साहबा के भाई, वो बीबीसी के लिए काम करते थे, तो उन्होंने एक सीरीज प्रोड्यूस की, पोएट्स इन एग्जाइल। तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं आपको इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो एग्जाइल मैंने उस तरह से नहीं ली है, मसलन जैसे फराज साहब ने, या फर्ज कीजिए शोहरत बुखारी साहब ने, या बड़ी सतह में फैज साहब ने ली हुई है। मैं तो ऐसे मजे कर रहा हूँ और बहुत ही आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हम ये चाहते हैं कि वो आदमी जो अपनी जमीन से दूर है, मगर अब भी अपनी जबान में शेर कह रहा है, तो उसलिए हमने आपका, हमने औरों के नाम रहे होंगे, नहीं आपको करना चाहते। तो अब जैसे मसलन एडोनिस है, फर्ज कीजिए एडोनिस है, या महमूद दरवेश है, बस इनकी ज्यादातर शायरी जो है वो अभी इंतकाल हुआ परसों, होशंग का, जर्मनी में रहते थे, सियाउश कसाई बाहर रहते थे, बहुत लोग, सादिक हिदायत बाहर रहते थे, ईरान के बहुत से लोग बाहर, लेकिन लिखते वो अपनी जबान में थे। चुनांचे मैंने कभी कोई शायर ऐसा नहीं देखा, अदीब नहीं देखा। मैंने जिन लोगों को करीब से देखा है, मसलन मैंने फैज साहब से मुझे न्याज हासिल है, मैंने मुश्ताक अहमद यूसी साहब को करीब से देखा। ये दोनों बुजुर्ग मेरे असातिज़ा की मंजिल में, और मैं ये किसी और के बारे में तो मैं ये दावा नहीं कर सकता, मगर ये गुजारिश जरूर कर सकता हूँ कि यानी जो मुरवजा अगर आप कोई सतह मुताले की बनाएं,
تو جو ہمارے موجودہ شاعر ہیں یا موجودہ نثر نگار ہیں، مثلا کوئی نثر نگار مجھ کو پاکستان میں اس قبیلے کا یا اس زمانے کا یا سمجھیے اس طریقے کا نہیں دیکھا جو مشتاق احمد یوسفی صاحب کا برابر جس کا مطالعہ ہو۔ خالد اختر صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے بلا شبہ، اور نثر کے بہت بڑے بھی آدمی تھے۔ بڑی حد تک غلام عباس صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن میں یعنی فرض کیجیے ممتاز مفتی سے لے کر خالدہ حسین تک جتنے نثر نگار ہیں، مثلا شفیق الرحمان صاحب ہیں، غلام عباس صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، سلیم احمد صاحب ہیں، ایک نام ہے عسکری صاحب کا۔ عسکری صاحب بھی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن میں تو ان کے بعد والی جنریشن کی بات کر رہا ہوں۔ عسکری صاحب بہت ہی صاحب مطالعہ آدمی تھے، مگر ان کے مقابلے میں ان کی جو تخلیقی فتوحات ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کے وہ نقاد تھے۔ بلا شبہ ان کے افسانے ہیں اور حرامزادی جیسا افسانہ انہوں نے لکھا ہے، مگر اس کی بنیاد پر آپ کوئی ان کو ریٹ نہیں کر سکتے، جیسے آپ منٹو کو ریٹ کرتے ہیں، جیسے بیدی کو ریٹ کرتے ہیں، جیسے غلام عباس کو ریٹ کرتے ہیں۔ تو یوسفی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور فیض صاحب۔ تو میں نے لوگوں کو پڑھتے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ کانٹمپریری لٹریری جو سمجھیے فضا ہے اس میں بہت پڑھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں جو شعراء ہیں، آپ کے بھی زمانے میں آپ کے سامنے ہیں، اور میرے زمانے میں میرے سامنے بھی ہیں، بلا شبہ ان میں بڑے بڑے عالم ہوں گے، مگر مجھے کم نظر آتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا عمل دخل نسبتاً کم ہے، یعنی بعض بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن کتنا پڑھتے لکھتے ہیں نہیں معلوم۔ صرف پڑھنے لکھنے کی بنیاد پر اچھی شاعری نہیں ہو سکتی، مگر صرف جہالت کی بنیاد پر بھی اچھی شاعری نہیں ہو سکتی۔ مطالعہ لازم ہے۔ ایک چیز ابھی آپ نے 3-4 ایسی باتیں کی جو میرے خیال میں ہمارے اس وقت ہندوستان میں، پاکستان میں، ہر جگہ بہت سارے اس وقت ہمارے سننے اور دیکھنے والے موجود ہیں، بہت سارے شاعر بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایک تو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کوئی بھی شاعر وہ اپنے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سماج کسی شاعر کو اور شاعر کسی سماج کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کبھی بھی پرانے زمانوں میں، یعنی 19ویں صدی تک یا 18ویں 19ویں صدی تک، یہ میڈیول پیریڈ سے جو بڑے شاعر ہیں وہ سماج کو متاثر کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مثلا قصیدہ لکھا جا رہا ہے فرض کیجئے، تو وہ یہ شاہنامہ لکھا جا رہا ہے فرض کیجئے، یا فرض کیجئے کہ زہیر ابن ابو سلمہ ہے، یا امرؤ القیس ہے، یا فردوسی ہیں، یا یہ کوئی سماج سدھار کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ شعر کہہ رہے تھے اور بس۔ ہاں، اگر اس سے سماج پر کچھ اثرات پڑ رہے ہوں تو وہ ایک جداگانہ بات ہے۔ مثلا فردوسی کا شاہنامہ جو ہے وہ فارسی زبان کو قائم کرنے میں اور ایرانی شناخت کے تعین میں بہت بنیادی کردار اس نے ادا کیا، اور عربوں کے تسلط کے بعد فردوسی ان لکھنے والوں میں تھے کہ جنہوں نے فارسی زبان کے استحکام کے لیے اور اس کے قائم کرنے میں بڑا کام کیا۔ مثلا یہ کام کیا، مگر جب 20ویں صدی آئی اور 20ویں صدی نظریات کی صدی تھی، اور اس میں خاص طور پر یعنی میں تو کسی قابل نہیں ہوں کہ میں اس سے کہوں، لیکن میں کیونکہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور بالکل ایک جس کو آپ کہتے ہیں پسماندہ طبقہ اور اس سے بھی کمتر طبقہ، میرا اس سے تعلق ہے، چنانچہ میں اس نظریے سے متاثر بھی ہوا تھا۔ ترقی پسند تحریک جب ہندوستان میں شروع ہوئی تو جس شہر سے شروع ہوئی تھی میں وہاں پلا بڑا تھا، اور میرے اساتذہ میں بعض ایسے بزرگ تھے جو اس کی قیادت بھی کر رہے تھے، جیسے احتشام حسین صاحب وغیرہ، یہ لوگ تو اس کے قائدین میں تھے، تو لازمی نتیجہ تھا۔ مگر
جب مجھے گھر، یعنی مجھے تو میرے پاس تو زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر جب میں نے اپنے پیسوں سے کتابیں خریدنے کی کوشش کی تو چھوٹی چھوٹی، یعنی جیسے میکسم گورکی کی کتاب جو تھی وہ 1 روپے میں مل جاتی تھی، اور یا میں سوویت یونین کی جو لائبریری تھی اس میں جاتا تھا، اور میں نے گورکی کی کتابیں ہندی میں اور سوویت یونین کی کتابیں جو تھی وہ ہندی میں پڑھی، اور جتنا اچھا برا پھر یہ تھے جو میں کہوں کہ میں پیدا ہوتے ہی نیرودا سے متاثر ہو گیا تھا، بالکل نیرودا سے متاثر نہیں ہوا تھا، نہ میں ناظم حکمت کو جانتا تھا، نہ میں مایاکاوسکی کو جانتا تھا، میں تو سیدھا جس شہر میں پیدا ہوا تھا اس شہر میں جوڑ صاحب کی شاعری تھی، اس شہر میں جعفر علی خان اثر کی شاعری تھی، اس شہر میں مجاز کی شاعری تھی، اس شہر میں یگانہ کی شاعری تھی، تو مجھے تو انہی شاعروں سے نمٹتے جوجتے بہت وقت لگا، انہی کی گویا نیاز مندی میں، یعنی ان کی شاعری کی نیاز مندی میں میری شعری ذوق کی اگر تھوڑی بہت کوئی تعمیر ہوئی، تو وہ بزرگ شعراء ہیں جن کو دیکھ کر میں نے شعر لکھنا شروع کیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ کوئی آدمی میں کہہ رہا ہوں ہو نہیں سکتا کہ مثلا میں یہاں رہ رہا ہوں، ابھی گرمی پڑے گی تو میں دوسرا لباس بدل لوں گا، اور سردی ہوگی تو میں کوئی اور لباس بدل لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ جیسے جغرافیائی آب و ہوا اثر انداز ہوتی ہے اسی طریقے سے تہذیبی آب و ہوا بھی، معاشرتی آب و ہوا بھی انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس پر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ایک سیکنڈ ٹھہریے، آپ کی آواز رک گئی شاید اچانک، نہیں معلوم اب آ رہی؟ جی آپ بتائیے۔ اثر انداز نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی تکلیف یا المیہ کی صورت ہے تو اس وقت آپ شادیانے نہیں بجاتے، اس وقت آپ اسی طرح کے شعر لکھتے ہیں، اور یہ بد تہذیبی سمجھی جائے گی کسی بھی معاشرے میں کہ آپ اپنے رنج و غم بھول کر، میں جیسے ایک بات یہ بار بار کہتا ہوں اور مسلسل کہتا ہوں، کوئی آدمی مقامی ہوئے بغیر آفاقی نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ وہ یونیورسل ہو گیا ہے اور وہ عالم انسانیت کی خدمت اور عالم انسانیت، نہیں بھائی، آپ عالم انسانیت سے وفادار اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب آپ اپنے محلے سے وفادار نہیں ہیں، جب آپ اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے ملک، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے وفادار نہیں ہیں، تو آپ عالم انسانیت سے وفادار نہیں ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں، میرے اندر بہت سے افتخار عارف ہیں، میں ایک افتخار عارف ہوں جو پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک افتخار عارف ہوں جو سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، میں وہ افتخار عارف ہوں جو اردو زبان میں شعر لکھتا ہے، میں وہ افتخار عارف ہوں جو عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہے، میں وہ افتخار عارف ہوں جو ایشیا میں پیدا ہوا ہوں، میں وہ افتخار عارف ہوں جو 21ویں صدی میں رہتا ہوں، میں وہ افتخار عارف ہوں جو 22ویں صدی میں زندہ ہوں۔ یہ سب میری شناختیں ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، یہ سب ایک ساتھ میں ہوں، میں پاکستانی بھی ایک ساتھ ہوں، مسلمان بھی ایک ساتھ ہوں، افتخار عارف بھی ایک ساتھ ہوں، اور عالم انسانیت کا ایک فرد بھی ایک ساتھ ہوں۔ تو یہ ساری میری شناختیں ایک شناخت ہے، یہ اس شناخت کے بہت سارے رخ ہیں، میں باپ بھی ہوں اور میں شوہر بھی ہوں اور میں کسی کا بیٹا بھی ہوں اور کسی کا بھائی بھی ہوں، یہ ساری شناختیں میری زندگی میں شامل ہیں۔ تو یہ اس کو نظر انداز کیے بغیر، اچھا آپ اس کو سامنے رکھ کر شعر نہیں کہتے، لیکن جیسے 1917 میں اور 1917 کے انقلاب کے بعد جو سوویت لیڈرشپ تھی اس نے گورکی کو اور آندرے ژیدنوف، وہ ژیدنوف ڈاکٹرن کہلاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو شاعر ادیب جو ہے یہ
معمار ہوتا ہے روحوں کا، عوام کی روحوں کا معمار ہوتا ہے، اس لیے اس کو عوام سے کے لیے شعر کہنا چاہیے، عوام کے لیے کہانی لکھنی چاہیے، عوام کے لیے ڈرامہ لکھنے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو پاکستان ہندوستان میں لیا گیا، اور چنانچہ انہوں نے جو کلاسیکل لٹریچر تھا اس کی یعنی تکذیب کرنی شروع کی، اور اس کا مطلب پہلی ہی سطح پر یہ بات سجاد ظہیر صاحب نے ذکر حافظ لکھ کر واضح کر دی تھی کہ نہیں بھائی، کلاسیکل لٹریچر کا اسسمنٹ ان بنیادوں پر نہیں ہو سکتا، یعنی اس زمانے کے جو میڈیول پیریڈ میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، اچھا لیکن آپ جو نیا زمانہ ہے اس میں آپ اپنے لیے اس کو لازم جانیے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ انگریزوں کی غلامی میں رہ رہے تھے، ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم ان کے خلاف لکھیں، چنانچہ جوش صاحب ہوں، فیض صاحب ہوں، مخدوم ہوں، سردار ہوں، کیفی ہوں، بیدی ہوں، قاسم صاحب ہوں، اور سب سے زیادہ فیض صاحب ہوں، ان سب لوگوں نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف لکھا۔ اور جو دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کا ترقی پسند جو تھا وہ ماسکو کے ترقی پسند سے مختلف تھا۔ ہمارے ترقی پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تبدیل ہونا چاہیے، اسٹیٹس کو بدلنا چاہیے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عورت کو پڑھنے کی اجازت دی جانی چاہیے تو یہ بھی ترقی پسندی ہے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو دفتروں میں کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کا حق ہے کہ ان کو جانا، تو یہ بھی ترقی پسندی ہے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک غریب آدمی کو اتنے ہی اعلیٰ تعلیم کے مواقع حاصل ہیں جتنے پیسے والوں کو حاصل ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور یہ بھی ترقی پسندی ہے۔ تو ہماری ہمارے ترقی پسندوں نے سے جو ایک بنیادی غلطی ہوئی کہ وہ ترقی پسند ہوتے ہی جو بنیادی عقائد کا جو منطقہ تھا، جو علاقہ تھا، اس پر حملے کرنے شروع کیے، یعنی جو کام شاید بعد میں ہونا تھا انہوں نے شروع سے اس پہ حملے شروع کیے۔ چنانچہ مصر میں اور عراق میں اور شام میں اور یمن میں سوشلسٹ آرڈر کی ناکامی کے اسباب پر بعض لوگوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں ایک بنیادی سبب یہ بتایا ہے کہ وہاں کے جو مارکسسٹ سوشلسٹ تھے انہوں نے مقامی صورتحال کو سمجھے بغیر ان پر سوشلزم اور مارکسزم نافذ کرنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے۔ بالکل وہی صورت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں ہوئی کہ آتے ہی انہوں نے جو ہمارا علاقہ تھا عقائد و نظریات کا، میں اس کے صحیح غلط ہونے پر یعنی رسوم و رواج کے خلاف جاتے جاتے عقائد و نظریات کے منطقے میں جہاں داخل ہوئے وہیں سے پسپائی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج نام کو بھی کوئی جسے آپ کے لیے لینے والا نہیں ہے۔ اچھا افتخار صاحب، اب آپ نے ایک بات کی مٹی سے جڑنے کی، شاعر تو یقیناً اس کا ایک تعلق ہوتا ہے کسی علاقے سے، لیکن شاعری کا بنیادی تعلق تو زبان سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور پر اردو زبان میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ شاعری اردو کے پھیلاؤ، اردو کے ابلاغ اور خود اردو زبان کے جس کو انہینس کہتے ہیں وہ کتنا کر رہی ہے، کتنا اس پر اثر ڈال رہی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ زبان جو ہے وہ خلا میں نہیں پیدا ہوتی، زبان اپنی زمین سے پیدا ہوتی ہے، اس پہ رہنے والوں سے پیدا ہوتی ہے، وہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان میں پیدا ہوتی ہے، اور آپس میں گفتگو کرنے میں وہ زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے جن لوگوں کے۔ اچھا، اب اردو کا جو ایک مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم سن ہونے کے باوجود وہ نیچے مدراس کے نیچے راجکماری سے لے کر اور اوپر ہمالیاز تک اردو سمجھی جا رہی تھی، بنگال میں اور پاکستان کے علاقوں میں اردو بولی جاتی تھی، ہر چند کے یہاں جو آبادیاں تھیں ان کی اپنی زبانیں تھیں، ظاہر ہے کہ یہ سب اردو سے پرانی تھی، یعنی اس وقت پاکستان میں 76 زبانیں کم و بیش بولی جاتی ہیں، چاہے ان کے علاقے محدود ہوں، ان کے علاقے زیادہ ہوں۔
تو یہ پاکستانی سب پاکستانی زبانیں جو ہیں وہ اردو سے قدیم ہیں. کوئی زبان اردو زبان کے بعد نہیں وجود میں آئی. وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، پشتو ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، براوی ہو، چترالی ہو، برشکی ہو، واکھا، یہ سب زبانیں جو ہیں یہ اردو کے سے پہلے سے تھیں. لیکن اس کے بولنے والے ایک لنگوا فرانکا کے طور پر سارے ہندوستان پاکستان میں وہ اردو بولتے تھے. اور اسی میں اب جب دیکھیے اس وقت بھی جب سندھ کا کوئی آدمی سرحد میں جاتا ہے تو نہ وہ سندھی بول سکتا ہے نہ وہ پشتو سمجھا سکتا ہے، تو وہ اردو میں ہی گفتگو کرتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ ایک مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ ایک تھوڑی سی غلط سلط انگریزی بول لیتا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، میں تو انگریزی بول لیتا ہوں. اور اردو ڈپارٹمنٹ میں جو دلاور فغار کہا ہے کہ آئی ایم دی ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ، نہ اردو بول پاتا ہے نہ انگریزی بول پاتا. میں مقتدرہ کا بہت دیر چیئرمین رہا ہوں اور مجھے یہ پیش آتا رہتا ہے. تو یعنی خراب انگریزی کے میں آپ کو مثالیں دوں تو میری زندگی گزر سکتی ہے. لیکن انگریزی جاننا چاہیے. انگریزی کے بغیر 21ویں 22ویں صدی میں کوئی ترقی تبدیلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انگریزی پر دسترس کے بغیر کوئی علم، کوئی جو نالج کا علاقہ ہے وہ اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. پاسپورٹ آپ کا انگریزی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھیے. آپ اپنی زبان میں پڑھیے. ساری زبان ایران میں یا چین میں یا اور جاپان میں یہ سب زبانیں اپنی اپنی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. علم کے حصول کے لیے دسترس انگریزی میں لازم ہے. ہندوستان میں بھی یہ کام ہو گیا تھا اور لینن نے شروع میں سوویت یونین میں ایک ڈاکٹرن تھا، اسے کہتے تھے ٹرائلنگول ڈاکٹرن. یعنی ہر آدمی جو ہے وہ روسی زبان پڑھے گا اور ہر آدمی جو ہے اپنے علاقے کی زبان پڑھے گا اور ایک یورپین لینگویج پڑھے گا. پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں کہا کہ بھئی ہر آدمی جو ہے وہ ہندی پڑھے گا اور ہر آدمی جو ہے وہ انگریزی پڑھے گا اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے علاقے کی وہ کنڑ پڑھے یا تیلگو پڑھے یا ملیالم پڑھے یا پنجابی پڑھے یا سندھ یا فرض کیجیے بنگالی پڑھے، لیکن یہ 3 زبانیں ضرور پڑھے گا. ہمارے ہاں یہ سب کام نہیں ہوا. زبانوں کو ہم سیاست تو زبانوں پر ہوتی رہی مگر کسی نے سنجیدگی سے اس پر کام نہیں کیا. اچھا، ابھی بھی نہیں ہو رہا. ابھی بھی سلوگن مانگرنگ ہوتی ہے اور وقتی طور پر ادھر سے ادھر پیچز لگائے جاتے ہیں. کبھی یہ طبقہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی وہ طبقہ ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا سائنٹیفک سیٹلمنٹ نہیں ہوتا. اچھا، آخر میں شاعر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مشاعرے کا ذکر بھی ہوتا ہے. اردو کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ مشاعرے کے ذریعے شاعر اور شاعری کو سامع اور قاری تک پہنچایا گیا. بہت سارے مشاعرے تھے ماضی میں جو کتاب پڑھنے کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کی وجہ سے یا جو جدت آئی خاص طور پر آلات اور ابلاغ کے شعبے میں کہ اس وقت بھی ہم ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے سے گفتگو کر رہے ہیں اور خاص طور پر بھی آپ نے دیکھا کہ عالمی وبائی دنوں میں تمام تر جو چیزیں جو تقریبات تھی جو سمٹ کر وہ ورچوئل ورلڈ میں آ گئی تھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاعر اور مشاعرہ ہے یہ جو تعلق تھا جو ہمیشہ سے ایک مثبت سرگرمی کے طور پر رہا ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات پڑے، پچھلے کچھ عرصے میں مشاعروں اور جس انداز کے مشاعرے دیکھے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے زبان کو یا قاری کتاب کی جانب اس کی توجہ مبذول کروا پا رہے ہیں یہ مشاعرے جس طرح کیا کرتے تھے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے. یہ جو مشاعرہ ہے یہ ایک الگ جداگانہ بات ہے اور شاعری ایک جداگانہ بات ہے. مشاعرہ جو ہے یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، شاعری ایک لٹریری ایکٹیویٹی ہے اور اس کو فرق کیا جانا چاہیے. مشاعرے کے میں شاعر جاتا ہے، بڑی مہربانی اس کی، میں بھی جاتا ہوں بہت اور اس میں بہت سے پیسے ملتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے.
یہ بھی ہے کہ اس کی لیڈرشپ یعنی اس کے آڈینس میں اس کے ایڈمائررز میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور اس میں ہم نے شعراء کو ضائع ہوتے دیکھا ہے، اس لیے کہ مشاعرہ جو ہے وہ داد اورینٹڈ پوئٹری لکھوانے لگتا ہے کہ جب میں مشاعرے میں جاتا ہوں اور میں یہ والا شعر پڑھتا ہوں تو اس پہ مجھے بہت داد ملتی ہے، تو میں اگلا جو مشاعرہ پڑھوں گا اس میں ایک کے بجائے 4 شعر اس طرح کے کروں گا. چنانچہ یہ جو داد سے متاثر شاعری ہے یہ پھر تھک کے ایک دن بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح کی شاعری میں نام نہیں لیتا. ہندوستان کے بعض بڑے مشہور شعراء ہیں جن کو مشاعرہ کھا گیا، وہ اچھے شعر کہہ سکتے تھے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سے ایسے شاعر ہیں جنہیں مشاعرہ لے کے بیٹھ گیا اور تمام عمر بڑی بڑی عمریں پا گئی اور وہ اپنی لو پوئٹری سے آگے نہیں نکل پائے اور نابالغوں کے لیے شعر کہتے کہتے انتقال ہو گیا. تو یہ سب ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو رول ہے، اور وہ پازیٹیو رول یہ ہے کہ آپ کو یعنی بجائے آپ کے آڈینس کے علاقے کو بڑھاتا ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہندوستان ہے وہاں پر میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ اردو بنیادی طور پر نہیں پڑھائیں گے تو ایم اے میں اردو ہونے سے اور بی اے میں اردو ہونے سے اور اردو اکیڈمیوں کے قیام سے تو اردو کا قصہ آگے نہیں جا سکتا. اور اردو کی بہرحال میں I don't want to involve into it. یہ ہر ملک کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اردو اور ہندوستان میں مشاعرے سے اردو کے نفاذ کو بہت سہارا ملا ہے. اور یہ جس کا ذکر کیا آپ نے کہ وبا کے دن میں اچھی بری جیسی بھی شاعری ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی ہے، اور لوگوں کی دلچسپیاں، لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مشاعرے سنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ جو توقیر ہیں یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات بھی سن لینی چاہیے. اور یہ جو افتخار بھی نامی ایک چیز ہے، یہ کچھ کہتا ہوتا ہے اس کو سنیں، اچھا اس نے اور کیا 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 ہوا ہے. وہ کتاب پڑھے نہ پڑھے لیکن جیسے فرض کیجیے سب پڑھے جاتے ہیں، نوجوانوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، دائرہ بڑھتا ہے اور ایک مثبت کردار بھی ادا کرتا ہے. اور جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں بہت سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ میں لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا نا، تو میں نے وہاں مشاعرے دیکھے جو رات بھر چلتے تھے، جس میں اساتذہ ایک زمین میں کئی ہزار شعر سننے کو ملتے تھے، گلدستے بنتے تھے، اور میں بیت بازی میں اس کے سینکڑوں شعر مجھے یاد کر لیتا تھا. ابھی بھی آپ مشاعرے میں بیٹھتے بعد جی خوش ہوتا، میرا تو جی خوش ہوتا ہے بہت. اپنے علاوہ میں سب کے شعر سنتا ہوں، اچھا مجھے اپنا شعر سننے میں شرم آتی اور وغیرہ وغیرہ، مگر مشاعرہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے مشاعرے میں ابھی جو مشاعرے ہوئے اس میں کیا ہوا کہ مثلا آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے سارے ہندوستان اور پاکستان کے یعنی منتخب جو بھی کس کی بھی نظر میں ہو، مگر منتخب اور نمائندہ شعراء کو جب آپ سنتے ہیں تو ایک ساتھ آپ کو بہت سے اچھے شاعر سننے کو مل جاتے ہیں، خواتین سے شاعرات سننے کو مل جاتی ہیں. تو ایک کوئی امریکن اسکالر کام کر رہا تھا انسٹیٹیوشن مشاعرہ ان ساؤتھ ایشیا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو فیض صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا مشاعرہ اردو مرکز کے تحت لندن یونیورسٹی کے بڑے ہال میں ہوا، تو پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اب اس نے دیکھا کہ اتنے یعنی لوگ ہزاروں آئے ہوئے ہیں اور ایک شاعر داخل ہوتا ہے اور کوئی اس کے پاؤں چھو رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی گلے لگ رہا ہے، اور کشاں وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں اور بے دلی سے عوام میں سے کوئی کہتا ہے کہ فرض کیجئے کہ مجھ سے پہلی سی محبت، وہ کوئی کہتا ہے گلوں میں رنگ بھرے، کوئی کہتا ہے کہ بول، کوئی اپنی اپنی ہم کے تاریک راہوں میں مارے گئے اور دشت تنہائی میں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنا رہے ہیں. اور اس کے بعد اٹھے اور ختم ہوا مشاعرہ تو لوگ صدقے قربان جا رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ تو اچھا ان کے یہاں نیشنل پوئٹری سینٹر میں بھی اگر فرض کیجئے ہمارے زمانے میں ٹیڈ ہیوز حیات تھے یا جارج میکبیتھ یا ٹیڈ ہیوز یا شیمس ایوی
ان میں سے بھی کوئی آئے تو بمشکل 50-60 آدمی بہت مشکل سے جمع ہو پاتے ہیں، اور ایک آدھے گھنٹے بھر انہوں نے پڑھا اور رخصت ہو گئے، بس ختم۔ ہمارے یہاں جو مشاعرہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ فیض صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یا فرض کے جالب آئے ہیں، یا فراز آئے ہوئے ہیں، یا سردار بھائی یا مجروح صاحب آئے ہوئے ہیں، کیفی صاحب آئے ہوئے ہیں، تو بالکل ہی یعنی خراب دنوں میں بھی کہ جب ڈیٹیریٹ کر رہی تھی آڈینس کی، ابھی بھی آپ دیکھیے نا کراچی میں جو شہر قائد کے مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں یعنی اس کا معیاری ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد تک چلتا رہا، رات بھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور آرٹس کاؤنسل کے مشاعرے ایسے ہی شہر میں گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اور شہر سنا رہا ہوتا ہے، تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مشاعرہ از اے گریٹ انسٹیٹیوشن اینڈ وی آر پراؤڈ آف مشاعرہ انسٹیٹیوشن۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ساری کتابیں جو چھپتی ہیں سب کیا برابر کی ہوتی ہیں؟ یکساں نہیں ہوتی ہے نا۔ کتابیں بھی جو چھپتی ہیں وہ سب شعر کے مجموعے تو اچھے نہیں ہوتے، تو ایسے ہی سب مشاعرے یکساں نہیں ہوتے، مگر بیسیکلی مشاعرہ از اے گریٹ انسٹیٹیوشن اینڈ وی شوڈ فیل پراؤڈ آف اٹ۔ کوئی بر صغیر میں کیا دنیا میں کہاں آپ کو ایسا انسٹیٹیوشن ملے گا سینکڑوں سال سے، کم از کم 100 سال کی تو ریٹن تاریخ ہے کہ جب مشاعرہ پڑھا جاتا ہے، اور جہاں شعراء یعنی، اور تو آپ چھوڑیے عہد مغل کے آخری دنوں سے تو مشاعرہ دربار میں بھی اور اودھ میں بھی اور حیدرآباد میں بھی مشاعرہ تو بہت بہت ہی بنیادی۔ ظاہر ہے کہ تمام اداروں کے بارے میں یکساں رائے نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں افرار صاحب، یہاں پر شاعر آن لائن کے پلیٹ فارم سے ہندوستان میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا کے مختلف دیگر علاقوں میں بھی اردو بولنے والے یا کم از کم اردو سمجھنے والے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد یقیناً نوجوانوں کی ہے، کیونکہ نوجوان زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کا۔ ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو بات یہی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بی بی سی میں فیض صاحب کو انٹرویو کیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا ہم کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شعر کہیے اور کسی کی نقل نہ کیجیے، فیشن میں نہ کہیے، کوئی محنت کیجیے، ریاض کیجیے، کوئی بھی ہر فن ریاض چاہتا ہے۔ ایک ہی دن میں آپ فیض نہیں ہو جاتے، ایک ہی دن میں آپ راشد یا مجید امجد نہیں ہو جاتے، اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کیجیے، اور اب آپ کی زبان میں کیا لکھا گیا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ آپ کی زبان کا جو ماضی ہے، جسے آپ کلاسیکل بھی کہہ لیتے ہیں، یعنی بحث میں پڑھے بغیر کہ کلاسیکل کیا ہوتا ہے، کلاسیکل لٹریچر اپنی زبان کا پڑھیے۔ آپ کے زمانے میں دنیا میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ پڑھیے۔ جب ہم لوگوں نے شعر کہنا شروع کیا تو اس زمانے میں مثلا نیرودا کی شاعری اور ناظم حکمت کی شاعری اور احمد شاملو کی شاعری اور مایاکاوسکی کی شاعری یہ مشہور ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں یہ زبانیں نہیں آتی تھی، ہم نے ترجمے پڑھے اور ہم نے کم از کم مضامین کی حد تک ہم ان سے متعارف ہوئے، تو دنیا میں کیا شعر کہا جا رہا ہے اس سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ کی زبان میں کیا شعر کہا جا رہا ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اور پھر سب سے جو اہم بات یہ ہے، جو عذرا پاؤں نے ایک بات کہی تھی کہ شاعری جو ہے یہ ورڈ سمتھ ہیں۔ یہ آپ کا جیسے جوہری ہے نا، زرگری کے کچھ اوزار ہیں اور کچھ اس کا مواد ہے، تو ایسے ہی شاعری ہے، تو اس کے کچھ ٹولز ہیں۔ آپ لفظوں میں سب کچھ آپ کی زندگی ہے، تو کم از کم آپ کو لفظوں کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو زبان آنی چاہیے، آپ کی زبان کی کتنی استعداد کیسی ہے، آپ کی لغت کتنے، یعنی آپ کی شاعری کے کتنے الفاظ ہیں جن میں آپ شعر کہتے ہیں، آپ کے ذخیرہ الفاظ کی کیا صورت ہے حال، پھر ایک ہی لفظ کے کس قدر چھید ہوتے ہیں، کیسے کیسے۔ اچھا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ لغت سے نہیں پتہ چلے گا، وہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہی لفظ ہے، راشد نے ایسے لکھا ہے، میراجی نے ایسے لکھا ہے، مجید امجد یا مخدوم نے ایسے لکھا ہے،
سردار جعفری اور کیفی بھائی ایسے لکھتے ہیں وغیرہ. تو لفظوں کے شعر دیکھیے اور پھر یہ کہ مضامین دیکھیے جو پہلے آپ سے بہتر لکھا جا رہا ہے اس پہ اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اگر آپ سچا شعر لکھیں گے اور اپنا شعر لکھیں گے وہ کسی کی نقل نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنی سچائی, اپنا خواب, اپنا تجربہ لکھیں گے وہ تجربہ کسی اور سے ملتا ہوا نہیں ہوگا. آپ کا عشق کرنا کسی دوسرے کے عشق کرنے کی طرح سے نہیں ہوگا. آپ کا خواب دیکھنا کسی اور کے خواب دیکھنے کی طرح سے نہیں ہوگا. آپ کا محبت میں فرض کیجئے ہجر کے مرحلے سے گزرنا یا وصل کے تجربے سے گزرنا ایک طرح سے نہیں ہوگا, وہ مختلف ہوگا. یہی دنیا ہے. یعنی جیسے پیبلو نیرودا نے لو پوئمز لکھی ہیں ویسی لورکا کی نہیں ہے, ناظم کی نہیں ہے, فیض صاحب کی نہیں ہے. تو سب لوگ آپ اپنی طرح سے لکھیے. آپ فیض نہیں ہو سکتے پہلی منزل میں, آپ راشد نہیں ہو سکتے پہلی منزل میں, مجید امجد, لیکن پہلے دن یہ بھی راشد نہیں تھے, یہ بھی فیض نہیں تھے. انہوں نے بھی شعر کہنا شروع کیا تھا اور ان کے سامنے بھی کیسے کیسے جائنٹس تھے جو ان کے سامنے موجود تھے. کیسا کیسا بڑا شاعر موجود تھا. اچھا ظاہر ہے کہ وہ سب آپ کے سامنے نہیں ہے. اب مثلا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ بھئی اقبال تھے اور جوش تھے اور اختر شیرانی تھے اور حفیظ تھے, فرض کیجیے جب مجاز تھے اور یگانہ تھے اور وغیرہ وغیرہ, اور جب فیض صاحب نے شاعری شروع کی تھی, ہے نا. اور پھر یہ ہوا کہ پھر فیض صاحب, ہمارے زمانے میں فیض صاحب تھے, راشد صاحب تھے, مجید امجد تھے, میرا جی تھے, اس طرف کو مخدوم تھے, سردار بھائی تھے. یہ سب شاعر تھے. ان کو دیکھ کر ایک آدھ لفظ اختر الایمان تھے, اگر ان کو دیکھ کر منیب الرحمان تھے, اگر ہم نے ان کو دیکھ کر ایک مصرع بھی موضوع کر لیا اور ایک بھی جس کسی نے بھی لکھا ہے ایک زندہ حرف, میں نے کہیں لکھا ہوا ہے جمال احسانی کے انتقال پر کہ وہ جس کسی نے بھی لکھا ہے ایک زندہ لفظ فنا کی زد پہ بھی آیا تو ہارا تھوڑی ہے. تو اگر کسی نے ایک لفظ بھی لکھا ہے اچھا, ایک مصرع اچھا لکھ دیا ہے, تو اردو شاعری کا اجتماعی حافظہ اس قدر ثروت مند ہے کہ اس میں محفوظ ہے سب کچھ. اگر راجا رام نارائن موضوع میں لکھ دیا ہے کہ غزالہ تم تو واقف ہو اور کہو مجنوں کے بننے کی, کسی کو دوسرا شعر یاد نہیں ہے مگر یہ شعر سب کو یاد ہے. اور سرفروشی کی تمنا آج اپنے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے, دوسرا شعر کسی کو یاد نہیں ہے بسمل کا مگر یہ شعر یاد ہے. تو ہمارے حافظے میں وہ بھی ایک جس نے ایک شعر بھی اچھا لکھا ہے وہ ہمارے اجتماعی حافظے نے محفوظ کیا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو یعنی پہلے دن جو ہے خیال تو آدمی کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے تو آج یعنی غالب کی قبر پہ لات مار دی اور میں نے میر سے ٹکر لے لی اور میر سے بہتر. ارے بھائی میر اور غالب اور اقبال ہونے کے لیے بڑا بڑا قصہ چاہیے. یہ روز تھوڑی پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ, کہاں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ, دیکھیے نا. میں نے ایک وہاں ایران میں کسی سے کہا تھا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں, آپ کے یہاں 5 گریٹ پوئٹس ہیں. آپ کے یہاں فردوسی ہے, آپ کے یہاں سعدی ہے, آپ کے یہاں حافظ ہے, آپ کے یہاں رومی ہے, اور برے وقتوں میں آپ کے یہاں خیام ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس زبان میں 5 عظیم شاعر ہوں اس زبان میں آپ کوئی عظیم شاعر پیدا کرنے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہماری زبان کم سے ہے, مگر ہم نے میر پیدا کیا, ہم نے غالب پیدا کیا, ہم نے اقبال پیدا کیا, ہم نے انیس پیدا کیا, ہم نے نذیر پیدا کیا, اور پھر ہم نے فیض پیدا کیا, ہم نے راشد پیدا کیے, ہم نے میرا جی پیدا کیے. اور دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں, ہماری روز گفتگو ہوتی ہے کہ جی وہ سلویا پلیت بہت اچھی شاعرہ ہے, بلا احمد اللینا بہت اچھی شاعرہ, انا اخمتوہ بہت اچھی شاعرہ ہیں, فروزاد بہت اچھی شاعرہ ہیں, سلویا پلیت بھی اچھی. ہمارے یہاں جتنی شاعرات
اس وقت اردو شاعری میں اچھی شاعرات کی تعداد دنیا کی کسی زبان میں اگر آپ خواتین کا ادب دیکھ لیں کسی سے کمتر نہیں ہے. کیا بات. اچھا آخر میں افا بھائی کچھ کلام ادا کیجیے. ابھی آپ نے جو شعر سنایا تھا اپنا غالباً سردار جعفری کے لیے, اس کا مجھے پہلا شعر یاد آ گیا کہ ہوا بغیر دیے کا گزارا تھوڑی ہے. دیے کا گزارا تھوڑی ہے, مگر یہ بات دیے کو گوارا تھوڑی ہے. دیکھیے کیا اس میں جمال نے اس میں بہت اچھی غزل کہی ہوئی ہے. میں نے تو اس میں اس کا انتقال, اس کی برسی ہوئی تو میں نے یہ خیال انتقال پر مجھے بہت, میرا اس کا ایک چھوٹے بڑوں کا رشتہ تھا, جیسے چھوٹے بڑے بھائی ہوتے تھے. مجھے سب اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی تھی, مگر بیٹوں کی اور بھائیوں کی بری عادتیں بھی اچھی لگتی ہیں. تو مجھے ابھی تک اس کا خلق ہے, اس کے جانے کا خلق ہے. جیسے اب ہر وقت جھگڑا رہتا تھا علیم سے, مگر اس کے جانے کا خلق ہے. تو ہوتا ہے بعض شعرا سے آپ کا زندگی میں چھوٹی موٹی باتوں پہ ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اب میں پرسوں نرسوں کسی کو علیم کے شعر سنا رہا تھا, تو میں نے بے شمار شعر علیم کے سنائے. اچھا یاد آتے چلے جا رہے تھے, وہ واقعات یاد آتے چلے جا رہے تھے علیم کے ساتھ. تو اب ہمارے یہاں اب میں دیکھتا ہوں پلٹ کر, مثلا نصیر میاں سے ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. نصیر ترابی کیسا اچھا شاعر تھا, کیسی اچھی غزل اس نے لکھی. اچھا بالکل اسی طریقے سے کوئی ابھی ہمارے یہاں یعنی خورشید ہے جیسے, بالکل لوگ جو باہر جن کو یعنی مثلا رئیس فروغ ہیں مثلا یا محبوب خزاں ہیں. اب محبوب بھائی جو چھوٹی سی کتاب ہے اکیلی بستیاں, وہ کیا اچھی کتاب ہے جی, اب پڑھی جانی چاہیے. یا رئیس فروغ صاحب کی رات بہت ہوا چلی, وہ پڑھنا چاہیے. میں تو اس کو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اچھی غزل اور اچھی نظم کی جو ٹیکسٹ بکس جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھیے, کہ دیکھیے کیسا مسئلہ لکھتے تھے سلیم احمد, کیسے بناتے تھے. دیکھیے کار تخلیق میں ڈالا ہے مشینوں نے خلل, رحم مادر کی جگہ ڈھال کے رکھ دی بوتل. عصر حاضر سے شکایت ہے زنانے نو کو, گاڑی چلتی نہیں گر جاتا ہے پہلے سگنل. یہ ہے وہ غزل جس سے انہوں نے تجربے کا آغاز کیا, اور جب اس سے زبان کو کھیل چکے تب انہوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ میں آیا ہے آدھی رات کے بعد. وہ ہاتھ میں آیا ہے آدھی رات کے بعد, دیا دیے سے جلایا ہے آدھی رات کے بعد. اچھا جی, اب اس شعر کے لکھنے کو کہ دیا دیے سے جلایا ہے آدھی رات کے بعد, کیسے وصل کا تجربہ کیسا سبلائم ہو کر آیا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ. تو یہ ان بزرگوں سے یہ سیکھنے کی بات ہے. عزیز حامد مدنی بالکل کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ کوئی صاحب تھے مدنی جی. رات آدھی ہوئی نیت شب حرام, بوئے گل حرف پیما سلامت رہے جی. ہر صداقت لکھواتی ہے, تختی لکھنا کھیل نہیں ہے, دل کی طاقت لکھواتی ہے. تو دل کی طاقت سے لکھوانے والے تو رہے نہیں بالکل. کچھ اشعار عطا کیجیے, کچھ اپنے. دیکھیے اتنے بڑے لوگوں کے بعد میں کیا عرض کروں, مگر میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں نا بعض لوگوں سے. محافظ رویش رفتگاں کوئی نہیں ہے. کیا کہنا ہے, محافظ رویش رفتگاں کوئی نہیں ہے, جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. محافظ رویش رفتگاں کوئی نہیں ہے, جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے, ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے, چمک کے بولے کہ جانے جاں کوئی نہیں ہے. چمک کے بولے کہ جانے جاں کوئی نہیں ہے. اور کیا کہ فنا کی زد پہ ہیں سارے وجود سب موجود, فنا کی زد پہ ہیں سارے وجود سب موجود, جز ایک حرف ہنر جاویداں کوئی نہیں ہے. جز ایک حرف ہنر جاویداں کوئی نہیں ہے. جز ایک حرف ہنر جاویداں کوئی نہیں ہے.
کیا کہنا ہے، واہ، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، ہاں ہاں، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں کوئی ہے۔ ہے، واہ 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 واہ، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، کیا کہنا ہے، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، آپ نے یاد فرمایا، عزت بخشی۔ میں کی تان تھی، دل کی زبان رقص تھا، جسم بجسم رقص تھا، جان بجان رقص تھا، جھومتے جھومتے کھلا، ناچتے ناچتے ملا، ساری زمین رقص تھی، سارا جہان رقص تھا، سبب عشق ہے، ادب عشق ہے، رب عشق ہے، سب عشق ہے۔ عشق اظہار کے راستے پر پڑے تو شاعری کی پگڈنڈیاں مانگتا ہے، اور شاعری کی پگڈنڈیاں شاعر کا تخیل۔ شاعر آن لائن ہر ہفتے کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 11:30 پر متبادل کے یوٹیوب چینل پر۔ وہ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سسٹم، آج کا یہ پورا سیٹنگ اور نشست اچھی لگ رہی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ افتخار عارف صاحب سے تفصیلی گفتگو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم شاعر آن لائن کر رہے ہیں، ایک بیٹھک جو سراسر شاعر اور شاعری پر مبنی ہوگی، اور جہاں شاعری کے عمومی نشستوں یا بیٹھکوں کے بجائے جہاں آپ صرف ایک شاعر سے شاعری سن رہے ہوتے ہیں، ذرا گہرے انداز سے شاعر کے اندر اتر کر، شاعری میں تو بہت اترتے ہیں نا، شاعری کے اندر اتر کر تو کیفیتیں سمجھتے ہیں، لیکن شاعر کے اندر اتر کر وہ کیفیتیں جو شاعری کرواتی ہیں، نظمیں لکھواتی ہیں، شعر کہلواتی ہیں، ان سے گزرنے کو اس بیٹھک کی وجہ ہے۔ اور میں چاہتا تھا کہ اس بیٹھک کا آغاز، اس کی پہلی نشست وہ حضرت افتخار عارف کے ساتھ ہو، کیونکہ ان سے بہتر شاعر اور شاعری کو ہم پر کون واہ کر سکتا ہے۔ تو افتخار عارف صاحب کا بہت بہت شکریہ، ان سے بہت ہی نیاز مندی اور محبت کا تعلق ہے، اور یہ میرے لیے انتہائی اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے وقت نکالا، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ٹیکنالوجی سے اتنا واقف نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز سے مینج کر لیا۔ بہت بہت شکریہ افتخار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کی بیٹھک تو چلیں یہ ہے ہی، جس میں ہم بات کر رہے ہیں شاعر اور شاعری پر، کہ کیوں ہے، کیوں ضروری ہے شاعری معاشرے کے لیے۔ یہ سوال صرف شاعری تک پھر محدود نہیں رہتا، یہ سوال ادب بلکہ فن تک کی جہتوں میں کھلتا چلا جاتا ہے۔ فن کیوں ضروری ہے، ادب کیوں ضروری ہے، مصوری کیوں ضروری ہے، رقص کیوں ضروری ہے، موسیقی کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جن کہانیوں پر قائم ہے، وہ کہانیاں اظہاریے مانگتی ہیں، اور یہ اظہاریے فن سے پہنچتے ہیں سماج تک۔ شاعری زبان کو نئے اظہاریے پہنچاتی ہے، کئی بار محاورے بناتی ہے۔ آپ جو کیفیت بہت مشکل سے بیان کرتے ہیں، شاعری اسے آسانی سے بیان کرنے کا ہنر ہے۔ پھر شاعری صرف شاعری کیسے بنتی ہے؟ شاعری زبان اور موسیقی کے اختلاط کا نام ہے، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے صوت اور فطرت کے بنائے ہوئے سر، یا یوں سمجھیے کہ ردمز یا موسیقیت، یہ جڑتے ہیں تو شاعری پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے لفظ فطرت کے آہنگ میں ڈھالتا ہے تو مصرع جنم دیتا ہے۔ سنو، یہ جو سوکھے پتے دکھتے ہیں نا تمہیں، مجھے وہ مصرع لگتے ہیں۔
जो ही पांव पड़ता है बोल उठते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, मिसरे बन जाते हैं। जी चाहता है कि तुम साथ चलो, कि एक मिसरा तुम कहो, दूसरा मैं। जब इन्हें गुस्ताख पर लिखा है, मैं मोतबर हूं। मैं अपनी फितरत की उस वदीयत का मारा इंसान जिसे तजस्सुस पुकारते हैं। मैं अपने होने से उसके होने के पेचोखम में भटक रहा हूं, मगर मैं उस शहर से नहीं हूं जहां पे रफ़त शऊर की है, जहां सवालात मोतबर है। मेरा ताल्लुक तो दीन फितरत से है जो मुझको नजर उठाने, सवाल करने, नजर उठाने, जहान ज़ातो ममात को जुस्तजू बनाने का मोतरफ था। मगर मैं इस शहर में हूं जिसमें शऊर खलकत का रास्ता ही बेरहरवी है, जहां कायद शऊर मानी के रास्ते में रुकावटें हैं, जहां शरीयत सवाल करने, नजर उठाने, जहान ज़ातो ममात को जुस्तजू बनाने को कुफ्र कहती है और गुस्ताख मानती है। ये अहद बदकिस्मती है शायद। जुबां उसे भी है अब मुयस्सर जो हर्फ मानी से बेखबर है, जिसे जुबां की पेचीदगी का एहसास तक नहीं है। ये लफ्ज़ तो इर्तिका की राह पर हर एक मंजिल पे हम कदम थे, सुमेरी तहजीब से भी पहले, हर एक मुरव्विज जुबां की तावील से भी पहले, हर एक अकीदाए हाओ हू से, कुरान और इंजील से भी पहले, कि जब तसव्वुर फकत तस्वीर बन रहे थे, मगर ये अशकाल असल में लफ्ज़ थी जो हमसे हजारों सदियों के फासले पर भी गुफ्तगू है। ये अहद बदकिस्मती है शायद कि अब तस्वीर भी गुनाह है। मैं सोचता हूं अगर यही शहर तब भी होता, यही अकायद वहां भी होते, तो आज तारीख गूंगी होती। सो पहला तस्वीर साज इंसान, वो एक तसव्वुर, वो एक मुसव्विर, वो एक गुस्ताख, हर खुदा से, हर एक अकीदे, हर एक मजहब से मोतबर था। जब इन्हें गुस्ताख पर लिखा है, मैं मोतबर हूं। जज्बे, एहसास, तसव्वुरात, रिश्ते, इन सारे मोतियों को लफ्जों की लड़ी में परोइए, रज्जुगों के सहराओं से गुजरिए, आंसुओं और कसक की धूप में जलिए, तो मिसरा होगा। और वो मिसरा आप बस हंसते मुस्कुराते किसी कार्ड, किसी कागज या फकत चलते फिरते यूं ही गुनगुनाते हुए किसी सीटी की आवाज के साथ कहते गुजर जाएंगे। उस एक मिसरे के दरपर्दा बेशुमार आए हैं, बेशुमार लम्हे हैं, पल हैं। दोस्तों, इस बैठक में कोशिश ये रहेगी आइंदा कि आपके आज इस प्रोग्राम के नीचे मौजूद कमेंट्स ये तय करेंगे कि हम अगली बार जब मिलें तो किस मौजू पर गुफ्तगू हो। इस प्रोग्राम में होगा ये कि हम कुछ हिस्सा एक शायर के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू में गुजारेंगे, कुछ हिस्से पर आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे और कुछ हिस्सा आपके उस मौजू से मुताल्लिक सवालात पर मबनी होगा जिस पर गुफ्तगू हो पाएगी। शायरी तो पहुंचेगी ही आप तक, लेकिन शायरी के दर पर्दा उन जज्बों और एहसासात से भी गुजरा जाएगा जो शायरी हम पर वाह करते हैं, जिनसे शायरी जन्म लेती है। उम्मीद है कि शायर ऑनलाइन की ये बैठक आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात जो मुझ तक पहुंचे हैं उनको देखूं, उन पर गुफ्तगू हो, आइंदा जब बैठेंगे तो उन पर बात हो। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इस बैठक को एक तो दीगर दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे जुबान की बेहतरी और साथ ही साथ तसव्वुरात और ख्याल की वुसअत में इजाफा होगा।
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درخواست کہ ضرور اپنی آرا، اپنے مشورے وہ ہم تک پہنچائیے. اپنا بہت خیال رکھیے. آداب. لوگوں، دائروں کی قسمت میں منزلیں نہیں ہوتی، سرنگوں مسافت میں راستے تو ہوتے ہیں، خستگی بھی ہوتی ہے. طے ہوئے تماشے کا ایک خیال پہم بھی، پر ہٹاؤ جوں کا تو، پر کٹاؤ جوں کا تو. یوں معاشرہ، یوں سماج لوگوں پر لفظ بلفظ کھلتا چلا جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ سماج شاعر کا ہے یا شاعر سماج کا. شاعر آن لائن ہر ہفتے کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 11:30 پر متبادل کے YouTube چینل پر.